الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا ما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين وعد الله حقا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذقتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. محترم بھائی بزرگ دوستوں، یہ سورہ احقاف کا اور 26ویں پارے کا پہلا اور دوسرا سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے اللہ
پھر اپنی قدرت، اپنی وحدانیت اور اپنی عظمت کو بیان فرمایا اور کفر شرک کرنے والوں کی معبودان باطلہ کی بے بسی اور بے چارگی کو بیان کیا تاکہ وہ کفر شرک سے باز آ جائے۔ کفار مکہ میں سے کچھ بڑے ضدی تھے، ان کی ضد اور ہردرمی کو اللہ پاک نے بیان کر کے ان کے کچھ اعتراضات کے جوابات دیے، اور کفار مکہ کو اللہ پاک نے جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل میں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور تم یہاں مکے میں رہ کر ایمان نہیں لا رہے ہو، تم تکبر کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں کی اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور کو جنت کی خوشخبری دی، اور پھر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور بہت ہی قوت کے ساتھ ہدایت دی۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے دو نمونے اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک تو وہ شخص ہے جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور دوسرا وہ بیٹا ہوتا ہے، وہ اولاد ہوتی ہے جو والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ دونوں کا انجام کیا ہوگا اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ترجمہ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، ان حروف کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے نازل ہو رہی ہے جو اللہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمتوں پر۔ ہم نے آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا اور ایک متعین مدت تک کے لیے پیدا کیا، مگر یہ کفر کرنے والے اس پیغام سے منہ موڑ رہے ہیں جن کی انہیں خبر دی جاتی ہے۔ آپ ان سے کہو کہ کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہیں؟ مجھے دکھاؤ کیا انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کچھ ساجھے داری اور حصے داری ہے؟ میرے پاس اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب کا حوالہ ہو تو بولا، یا تمہارے پاس پہلے سے کوئی بقیہ علم ہو تو اسے لاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسے معبودوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکے، بلکہ وہ ان کی عبادت اور ان کے پکارنے سے غافل ہیں، اور جب لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا تب یہی ان کے معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ مگر ان کفار مکہ کسی پر ہردرمی کا اتحاد ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے جب واضح ہو کر آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شخص نے اس قرآن کو اپنے من سے گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر میں اس کو اپنے من سے گھڑ لیا ہوتا تو تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا نہیں سکتے۔ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور جو تم بکواس کر رہے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہے، وہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا اور بے انتہا ہے۔ آپ ان سے کہو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں اور میں رسول ہی ہوں، خدا نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا
وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں واضح طور پر اللہ کی پیغامات پہنچا دینے والا باخبر کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے، اگر یہ قرآن اللہ ہی کے پاس سے آیا ہے اور حقیقتاً آیا ہے اور پھر بھی تم انکار کر رہے ہو تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اسی جیسی چیز پر گواہی دی ہے اور ایمان لیا ہے، اور تم ہو کہ تکبر میں مبتلا ہو۔ ایسے تکبر کرنے والے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا ہے۔ یہ کفار مکہ ایمان لانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا ایمان لانا کوئی بہتر بات ہوتی تو یہ ہم سے پہلے ایمان نہیں لا پاتے، ہم ان سے پہلے ایمان لاتے۔ اور جب وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آ چکی ہے، رہبر بن کر، رحمت بن کر، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو توریت کی تصدیق کرتی ہے، عربی زبان میں نازل ہونے والی کتاب ہے تاکہ ظالموں کو اللہ کے عذاب سے باخبر کرے اور نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔ بے شک ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس عقیدے پر وہ جمے رہے تو آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ ایسے ہی لوگ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جنت ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کو دی ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا اور مشقت ہی کے ساتھ اسے پیدا کیا، اور اس کے پیٹ میں رکھنے یعنی حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھوڑانے میں 30 مہینے لگے، یہاں تک کہ جب یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر پہنچنے کے بعد اس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے کرتے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے راحت دے دے۔ بے شک اے اللہ، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں مطیع و فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ہم سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور ایک وہ بھی نافرمان بیٹا اور اولاد ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ دکھ ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے ڈراتے ہو اس بات سے کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا مرنے کے بعد؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ مر گئے، گزر گئے، کوئی تو زندہ نہیں ہوا۔ وہ دونوں ماں باپ اس کو اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں بدنصیب ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ قیامت پر حق ہے۔ مگر وہ نافرمان بیٹا کہتا ہے کہ یہ سب پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ایسے نافرمان لوگوں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جناتوں اور انسانوں میں جو کافر لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی کافروں میں شامل ہو کر خسارے اور نقصان میں رہے گا، اور نیک اولاد اور بری اولاد ان میں سے ہر ایک کے عمل کے اعتبار سے ان کے درجات ہوں گے، اور اللہ مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جمع اس لیے کرے گا تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، وہاں کسی پر ظلم نہیں۔ جس دن ان کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تمہاری نعمتیں
استعمال کر کے ختم کر ڈالی ہے۔ اب یہاں آخرت میں تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، تم دنیا میں اپنے حصے کا رزق اور نعمتیں حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیے ہو، لیکن یہاں آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو تمہارے ناحق زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے اور اس کو رجوع اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ان دونوں رکوعوں کا ترجمہ ہے۔ یہ سورہ احقاف ہے، مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام احقاف اس مناسبت سے رکھا گیا کہ آگے چل کر احقاف ایک علاقہ ہے عرب کا، اس علاقے کا تذکرہ آیا ہے کہ وہاں اللہ نے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا اور وہاں کی قوم کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کو احقاف میں جو آباد قومیں تھیں اور وہاں آنے والے جو پیغمبر اللہ کے دین کی انہیں دعوت دی تھی، اس واقعے کو اللہ نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے، تو اس وجہ سے سورہ کا نام احقاف، احقاف ایک جگہ کا نام۔ اس سورہ کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے، اور ان سے پہلے 6 سورتوں میں اور لگاتار مسلسل ترتیب سے حامیم 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 اللہ نے نازل فرمایا۔ پہلے سورہ مومن میں حامیم ہے شروع میں، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اس کے بعد سورہ شورا میں ہے، اس کے بعد سورہ زخرف میں ہے، اس کے بعد سورہ دخان میں ہے، اس کے بعد سورہ جاثیہ میں، اور پھر اب یہ سورہ احقاف میں بھی حامیم ہی کے ذریعے آغاز ہوا ہے سورہ۔ یہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور یہ قرآن کریم کی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری صورتیں ہیں کہ ان کو قرآن کی دلہنیں کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کو بھی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں بیان کی گئی، اور ان صورتوں کو بھی قرآن کی دلہنیں کہا جاتا ہے، اور ان کو اتنا خوبصورت اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں ترتیب سے پڑھتے جب ان حامیم والی صورتوں تک پہنچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں سرسبز و شاداب علاقے سے گزر رہا تھا، اور اب بہت زیادہ سرسبز و شاداب علاقے سے گزر رہا ہوں۔ اس سے پہلے والی سورہ جاثیہ گزری ہے، اس میں بھی حامیم آیا، اور اس کے بعد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہی آیت ہے کہ یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے جو اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور وہ حکمتوں والا ہے۔ اللہ پاک کی یہ 2 صفات یہاں بیان کی گئی، ایک العزیز اور ایک الحکیم، تاکہ کفار مکہ کو تھوڑا ڈر محسوس ہو کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم قرآن کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے ہم کو کون بچائے گا اگر اللہ ناراض ہو کر ہم پر عذاب بھیج دے تو، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک قرآن کریم کا جن لوگوں نے مقابلہ کیا، قرآن کریم کی جن لوگوں نے توہین کی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ۔ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیا، اور ایمان والے ہیں تو آخرت میں بھی بہترین بدلہ ملے۔ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس کو اگر اٹک اٹک کر کوئی لکنت والی زبان سے پڑھتا ہے تو اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔
بہت سارے لوگ بیچارے زبان میں لکنت ہوتی ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھ پاتے، بہت دھیرے دھیرے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن بہت کم پڑھ پا رہے ہیں، زیادہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ان کو ڈبل ثواب، دوہرا ثواب. اور جو قرآن کے ماہر ہیں، قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں، مع الصبرۃ الکرام او کما قال. قرآن کی نسبت اتنی اونچی نسبت ہے، کسی حال میں اس کی تعظیم اور اس کی تلاوت فائدے سے خالی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات قرآن کریم کے تعلق سے عجیب عجیب رونما ہوئے ہیں. کافروں کا ایک بچہ، کافر قوم کا، مسلمان قوم کا نہیں، کافر قوم کا ایک بچہ، ذہین بچہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قافلے ان کے علاقے سے گزرتے تھے. یہ بچہ ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا تھا، کہیں جا کے پڑاؤ ڈالتے تھے تو بہت بیٹھ جاتا تھا. وہ قرآن پڑھتے تھے، بچہ ذہین تھا، سن کے یاد کر لیتا. کافر قوم کا بچہ قرآن یاد کر لیا. اللہ نے اس قوم کو ایمان کی دولت دی تو اللہ نے اس بچے کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ پورے قبیلے میں اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں. ایک صحابی عبداللہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ قرآن کی سب سے اچھے حافظ تھے. پورے صحابہ جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ، ان میں سب سے اچھے حافظ قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں. تو ان کو دیکھو قرآن کی اس نسبت کی وجہ سے کتنا بڑا مرتبہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کہا، ابی تمہارا نام لے کر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں. پیغمبر کو اللہ حکم دے رہا ہے اس حافظ قرآن کو قرآن سنانے کا. ظاہر بات ہے امتی ہے. تو وہ کہنے کے اللہ کے رسول کیا میرا نام لے کر اللہ نے کہا؟ تمہارا نام ابی کہہ کر اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سنو. تو وہ خوشی سے رونے لگے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ کیا میرا اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ میرا نام لے کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کو. قرآن کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. اس سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے. قرآن پڑھنے کے تعلق سے بھی، قرآن سمجھنے کے تعلق سے بھی، قرآن پر عمل کرنے کے تعلق سے بھی اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے آسمان بیان فرمائے کہ آسمانوں زمینوں کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا. ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک متعین مدت تک کے لیے آسمان رہیں گے، زمین رہیں گی، ان کے درمیان کی چیزیں رہیں گی، بس اس کے بعد سب ختم رہیں گے. قیامت آئے، اس کے بعد قیامت آئے. کفار مکہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، بس دنیاوی زندگی ہی کو زندگی سمجھتے تھے، اس کے بعد مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں مانتے تھے. تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ آسمان و زمین ان کے درمیان کی مخلوقات ہم نے حکمت کے ساتھ، مقصدیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایک متعین مدت تک کے ہی لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے سامنے حساب کے، پھر آخرت برپا ہوگی. مگر کافر مانتے نہیں تھے. تو اللہ پاک نے ان کی کفر شرک کی حقیقت ان کے سامنے کر دی. دیکھو تمہارا کفر شرک کیا ہے، اچھی طرح دیکھو. اللہ کے علاوہ جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے پوچھو کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے دنیا میں، ذرا بتاؤ مجھے، دکھاؤ کیا پیدا کیا. اللہ کے سوا کسی اور نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے
جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی تخلیق سے پیدا ہوا. ایک ذرہ بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا, ایک پتا بھی کوئی نہیں بنا سکتا, ایک پانی کی بوند بھی کوئی نہیں بنا سکتا, ایک کھانے کا دانہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا. صرف اور صرف اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے. اگر کسی کے اندر دم ہے اللہ کے علاوہ کہ میں یہ پیدا کیوں گا, بتاؤ. پچھلی کتابوں میں سے اگر کسی کتاب کے حوالے تمہارے پاس ہو تو لاؤ, اگر تم سچے ہو تو پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب, عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب, داؤد علیہ السلام کی کتاب, لاؤ. کتابوں میں کہیں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی نے کچھ پیدا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں, مخلوق پیدا کیے ہوئے. خالق صرف اللہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہوتا تو مرتا نہیں ہوتا. سب مر جاتے ہیں اور سب مر جائیں. جنات سارے مر جائیں گے, انسان سارے مر جائیں گے, فرشتے سارے مر جائیں گے, آسمان و زمین سارے بکھر کر ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے. صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی, وہی عبادت کے لائق. پھر اللہ پاک نے مشرک کرنے والوں کو ان کی کفر پر جھنجھوڑا ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ قیامت تک تمہاری پکار سن نہیں سکے. ان کو تم معبود سمجھتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑے تھے, بڑے بت کو چھوڑ دیا. سارے لوگ گھبرا کر آئے, کون کیا ہے, کس نے کیا؟ ارے وہی ابراہیم نے کیا ہوگا, وہی ہمارے بتوں کے بارے میں ایسا بولتا ویسا بولتا. نہ اس کو پکڑو. کیا ابراہیم تو نے کیا؟ ارے وہ بڑا والا ہے نا, پوچھ لو نا اسی سے, ہو سکتا ہے ناراض ہو. تو قوم نے کہا ابراہیم تم سمجھدار ہو, کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے وہ بے جان مجسمہ ہے, وہ کیا کسی کو توڑے گا؟ تو حضرت ابراہیم السلام نے کہا میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ بے جان ہیں, بے بس ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن تم مانتے نہیں ہو. سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ کچھ نہیں, لیکن ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی, آگ کو سزا دینے کے لیے. لیکن اللہ آگ کا بھی خالق ہے. اس نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم, تو آگ گلزار کچھ نہیں, آرام سے نکل کر چلے. پکار کو سننے والا صرف اللہ ہے, دعاؤں کا سننے والا صرف اللہ ہے. اللہ کسی کو کوئی نہیں جو تمہاری قسمت بنائے, تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو. پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی پکارتے ہو. ہمارے ملک کے اندر کتنے ایسے کوشش کرنے والے ہیں جو اپنے معبودوں کو پکارتے 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 کسی خاص مقصد کی تھک جاتے ہیں, پکارتے بیٹھتے دوسرا لوگ. اللہ کسی پر کوئی ہماری پکار کو سن کر جواب نہیں دے سکتا. اس کے بعد اللہ پاک نے کافروں کو سمجھانے کے لیے آخرت کا ایک منظر بیان فرمایا کہ جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا اللہ کے, وہ سب تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری عبادت کا انکار کرتے ہیں. سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے جو کفر شرک پر ابھارتا ہے, نافرمانی پر ابھارتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے پورا رکوع میں نازل فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم. شیطان کہے گا, ٹکا سا جواب دے گا جہنمیوں کو. جب جہنم میں جانے والے کافر کہیں گے شیطان تو ہی بہکاتا تھا ہم کو کفر شرک کرنے پر ابھارتا تھا, ذرا کچھ کرنا ہے یار. تو کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ایمان لانے پر جنت کا, وہ وعدہ سچا وعدہ ہے. اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے, کوشش کرو, وہ میرا وعدہ جھوٹا وعدہ تھا, وہ سچا نہیں تھا. لیکن تم کفر شرک میرے دباؤ میں آ کر نہیں کیے, میں تمہاری گردن دبا کے خود کفر شرک پر آمادہ کیا. تم تمہارے اختیار سے کفر شرک کرتے رہے, تم اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے ملامت مت کرو. اس طرح وہ دشمن ہوتا ہے, صاف انکار کر دے گا, تمہارے میرا کوئی تعلق نہیں, تم خود تمہارے عمل کے ذمہ دار. اس منظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے
جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں، تمہاری عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ نے دی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیسے پیغمبر ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو آتے ہو جاتے ہو شادی بیاہ کرتے ہو بال بچے والے ہو، پیغمبر کو تو کسی اور شان کا ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے کہا ان سے کہو کہ میں کوئی نرالا پیغمبر نہیں ہوں، میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے پھرتے شادی بیاہ کر کے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہی تھے۔ دیکھو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے کتاب دی تھی، تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہاں ان کے پاس کتاب کی توریت ہے، تو یہ قرآن تو اسی کی تصدیق کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ یہ عربی زبان میں نازل ہونے والا قرآن ہے تاکہ ظالموں کو باخبر کرے اللہ کے عذاب سے اور نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ تو ہمارے پیغمبر کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، بہت سارے پیغمبر آ چکے ہیں، اب وہ بھی ایسے ہی تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے ایسا کر کے بتاؤ ویسا کر کے بتاؤ، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے ان کے یہ دعوے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو ہمارے سامنے آسمان میں چڑھ کے بتاؤ، ہم دیکھ رہے ہو کہ تم چڑھ رہے ہو۔ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو کوئی لکھی دکھائی کتاب آسمان پہ چڑھ کے ہمارے سامنے لا کے بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ ایسے اوٹ پٹانگ کو دعوے کرتے تھے، معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو ان سے اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں اللہ کی طرف سے جس وحی کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے اس وحی کی پیروی کرنے والا اور تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا پیغمبر ہوں، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں۔ میرے بارے میں تمہارے بارے میں کل کیا ہونے والا ہے میں نہیں جانتا، یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 5 چیزیں غیب کی چابی کی شکل میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں 5، اللہ میں سے کوئی نہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی۔ ہم کبھی کوئی چیز کاروبار کے تعلق سے، بال بچوں کے تعلق سے، اپنے معاملے میں کسی اور چیز کے تعلق سے بول دیتے ہیں کل ایسا کرنے کا، کل ایسا کرنے کا، اور دوسرا دن نکلتا تو کر ہی نہیں پاتا، کچھ نہ کچھ رکاوٹ آیا، وہ کام ہو ہی نہیں پاتا، کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہو پاتا۔ تو کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں خواب دیکھے، آپ نے اعلان کر دیا چلو احرام باندھ کر ہم مکہ مکرمہ چل رہے ہیں، عمرہ کرنے کے۔ سارے صحابہ 1400-1500 سب تیار ہو گئے، مدینہ منورہ کی میقات پر پہنچ کر احرام باندھے، قربانی کے لیے جانور بھی اپنے ساتھ لے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دی، نہیں جانے، واپس آئے، صلح کر کے واپس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا چلو ہم عمرہ کرنے چل رہے ہیں، سارے صحابہ چلے گئے 1400-1500۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی علم دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، تم جا تو رہے عمرہ کرنے کے لیے لیکن تم کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، رکاوٹیں آ جائیں گی، اللہ نے یہ بتایا نہیں تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اب تم صلح کر کے واپس آ جاؤ، آئندہ سال تم کو عمرہ کرنے کی سعادت ملے گی، اور یہ صلح اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کے فائدے تم کو کچھ سالوں کے بعد سمجھ آئے۔ تو 2 ہی سال گزرا تھا اس صلح پر، مکہ فتح ہو گئی۔ سن 6 ہجری میں
صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح۔ کل کیا ہونے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، شادی بیاہ کا گھرانہ تھا، خوشی کا ایک ماحول تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں کچھ بہادروں کی شان میں بہادری کے اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہمارے والد نے یہ کیا، ہمارے دادا نے یہ کیا، غزوہ بدر میں انہوں نے یہ اللہ کی راہ میں بہادری کا اظہار کیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، اپنے قبیلے کے بہادروں کی بہادری بیان کرنے والے قصیدے اشعار۔ اس میں ایک مصرع ایک بچی نے پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایک ایسے پیغمبر ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ مصرع اس بچے نے پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قصیدہ سنتے رہے، لیکن جیسے ہی اس بچی نے یہ کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایک ایسے پیغمبر ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، یہ مت پڑھو، یہ تو صرف اللہ کی شان ہے، اس کو مت پڑھو، منع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو تم پڑھ رہی تھی وہی پڑھ دیا۔ تو یہاں بھی ان کو کہا گیا ہے کہ تم مجھ سے جو چاہتے ہو مطالبہ کرتے ہو، کہ میں خدا ہوں کیا؟ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میرے ہی قبضے میں سب کچھ ہے؟ اللہ مالک ہے، وہ اگر چاہے گا تو معجزہ ظاہر کرے گا، وہ اگر چاہے گا تو تمہیں بھی ایمان کی دولت دے دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے ایمان پیش کیا تھا، ایمان نہیں لائے، اور ابو سفیان کٹر دشمن وہ ایمان لے آئے۔ تو پورا تصرف پورا اقتدار صرف اللہ کی طرف سے۔ ہاں علامہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے پیغمبروں کو انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا جو علم دے دیتا ہے، آئندہ کی جو باتیں ان کو بتا دیتا ہے، وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے دوران جب کافروں کی طرف سے مخالفت ہوئی، خلاف ورزی ہوئی، صلح کی خلاف ورزی ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر اور ایک دم خفیہ طور پر کسی کو کانوں کان خبر نہیں، ایک دم خاموشی سے جنگ کی تیاری شروع کر۔ اب مسلمانوں میں صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جاسوسی کا ایک لیٹر ایک عورت کو دیا کہ جا مکے کے کافروں کو دے دے۔ مسلمان، پکی مسلمان، بدری صحابی ہیں، بدری صحابی، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی، لیکن غلطی کر بیٹھے۔ کیا انہوں نے جاسوسی کے لیٹر لکھا کہ مکے کے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، مدینے میں تمہارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، دشمن پر اچانک حملہ کرنے کا پلان انہوں نے فیل کرنا چاہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے وحی نازل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ دیکھو ایک عورت ہے جو لیٹر لے کر جا رہی ہے، فلاں جگہ ہے، وہ اس کو لیٹر مکے لے جانے مت دو، واپس لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارجنٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، ان تین صحابہ سے کہا تم گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ، روضہ خاخ نامی جگہ ایک عورت تم کو ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، لے آؤ۔ یہ تینوں صحابہ بہت تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہو گئے اور بالکل اسی جگہ عورت ملی۔
سارے لیٹر کا لیٹر نکال کون میں پڑھ لیٹر کچھ نہیں میں پڑھ لینا دیکھ لو جلدی لے لو یہ میرا سامان یہ دیکھو دیکھ کھول کے دیکھ لو اس کا سامان کھول کھال کے دیکھو کچھ لیٹر وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی یا وہ جھوٹ بول رہی تو اب انہوں نے کہا سیدھے سیدھے اگر تو دیتی تو دے دیں تو تیرے ساتھ ہم بہت سختی کریں گا تو گھبرا اچھا دور کس کو دور کر دو تو بالوں کا جو جوڑا بجھا اس میں سے لیٹر نکال کے اس وہ لیٹر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لیٹر حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے اور کھولا ادھر کیا ہے تم نے لیٹر لکھا مسلمانوں کی پلاننگ کی اطلاع تم دشمنوں کو دے رہے ہو ہمارا پلان فیل کر رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہو فوراً تلوار کر اے اللہ ماٹر یہ منافق ہے اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے آپ اجازت دیجیے ایسا بڑا لوگ تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کہنے کے اللہ کے رسول میں منافق نہیں ہوں میں کافر نہیں ہوں میں مرتد نہیں ہوں میں مسلمان ہوں لیکن میری بات سن میرے بارے میں جلدی مت کرو فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو میری بات پہلے سن آپ نے کہا ٹھیک ہے سنا حضرت عمر بالکل جوش میں تھے نہیں بالکل نہیں مت سنو مارو مت پسند کرو حضور نے کہا ذرا ٹھہرو تو بات تو سن لو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول جتنے صحابہ ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں ان کی رشتہ داریاں مکے میں ہے کسی کا بھائی کسی کے چاچا کسی کی بہن کسی کا بیٹا ان کی رشتہ داریاں وہاں ہیں تو ان کے چھوڑے ہوئے مال ان کی جگہوں کی وہ حفاظت کرنے والے رشتہ دار ہیں میں باہر سے آنے والا مکے میں بس گیا تھا میری کوئی مکے میں رشتہ داری نہیں تھی میری جو وہاں پر جائیداد ہے میرا جو ساز و سامان اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے نہیں تو بس میں نے صرف اس غرض سے یہ لیٹر لکھا تھا کہ کافروں پر ایک احسان میرا ہو جائے اس کی وجہ سے وہ میرے سامان کی حفاظت کرے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں میں مرتد نہیں ہوں میں منافق نہیں ہوں میں مسلمان ہوں وفادار مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا ہے لیکن حضرت عمر بالکل نہیں اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت تو یہ منافق ہے اس کو مار ڈالو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا عمر یہ بدری صحابی ہیں بدری غزوہ بدر میں یہ مسلمانوں کے لشکر میں رہے ہیں اور اللہ نے بدری صحابہ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم جو چاہے کرو اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے بس ایک دم ٹھنڈے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب اس واقعے میں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک چیز کی اطلاع دے دی تو آپ کو اطلاع مل گئی آپ کو علم ہو گیا لیکن وہ جو عمرہ کرنے کا واقعہ اس میں اللہ نے ہم کو بتایا نہیں تھا کہ آپ جا تو رہے ہو عمرہ کرنے لیکن تم کو روک دیے جاتے اب چلے وہاں روکا گیا تو اللہ نے آپ کو کہا کہ یہاں رک کر تمہیں صلح کرنا ہے اور صلح کر کے واپس لوٹنا ہے آئندہ ساتھوں کو عمرہ کرنا یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت اونچے درجے کے بندے ہوتے ہیں پورے انسانوں میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے درجے کے اللہ کے بندے اللہ کے پیغمبر انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں لیکن وہ خدا نہیں ہوتے خدا صرف ایک اللہ ہے یہی تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے خدا صرف ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اس بنیادی عقیدے کو سمجھنا بھی اور اس کو اپنی پوری زندگی میں محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کفار مکہ سے کہا کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو دیکھو بنی اسرائیل میں سے کتنے لوگوں نے ایمان لے آیا حبشہ سے ایک وقت آیا تھا مکہ مکرمہ کی زندگی میں عیسائی مذہبی پیشواؤں کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ایمان لے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے
تو دوسرے لوگ دوسری قوم کے لوگ آ کر ایمان لائے اور تمہارے درمیان پیدا ہونے والے پیغمبر، تمہارے خاندان میں پیدا ہونے والے پیغمبر، تم ان کی ناقدری کر رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، تکبر مبتلا ہو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت دے گا۔ یہ اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے کہ جو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان ہی پر جمے رہے، زندگی پر اسی پر قائم رہے، وہ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ مضمون ہے، بہت سارے مقامات اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کا احسان بچوں پر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا حکم اللہ نے دیا اور فوراً بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کا اتنا حق، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ماں کا درجہ خدمت کا زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ حمل کی حالت ماں کے لیے بہت زیادہ مشقت کی ہوتی ہے، وہی جانتی ہے کہ پیٹ میں کیسے وہ بچے کو لیے پھرتی ہے، کیسے وہ سوتی ہے، کیسے وہ کام کرتی ہے، کیسے وہ چلتی پھرتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے وہی جانتی ہے۔ پھر جب ولادت کا وقت آتا ہے تو انتہائی مشقت کے ساتھ ولادت ہوتی ہے۔ عورت کی زندگی اور موت کے درمیان کا مرحلہ ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے زندگی اور موت کی، اتنا شدید اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر ان دونوں مرحلوں کی گزرنے کے بعد یہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک۔ یہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینہ، یہ پوری مدت کو ملا کر 30 مہینے گزرے ہیں بہت زیادہ قربانی اور مشقت کے۔ اس لیے ماں کے حق، ماں کے حقوق خدمت کے زیادہ ہیں باپ کے حقوق۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول، میری حسن خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد، 4 نمبر پر باپ کا تذکرہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، اور اگر حسن سلوک ہوتا بھی ہے تو ادب اور احترام میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ اف، انسان اپنی ناگواری ظاہر کرنے کے لیے اف کہتا ہے، اس سے کم درجے کا کوئی ناگواری کے اظہار کا جملہ نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ نازل فرماتا ہے یہ بھی مت کرو۔ لیکن ہم کبھی کبھی جب جاؤ ٹھنڈا ٹھنڈا دے دیتے، گرم کر کے بھی نہیں دیتے۔ ارے گرم کر کے لاؤ نا، ماں کو ڈانٹ دیتے، باپ کو کچھ نہ کچھ تیز لہجے میں بول دیتے۔ باپ کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، ان دونوں کی خدمت کرو، ان کی حقوق بجا لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد بزرگوار کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ خدمت کیا کریں۔ والد محترمہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال خدمت کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بہترین ادا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے طائف پر حملہ کیا، طائف کے اطراف میں جو علاقے تھے حوازن قبیلے ان پر حملہ کیا، جنگیں لڑی اور بہت عجیب عجیب واقعات پیش آئے ان جنگوں میں، غزوہ حنین، غزوہ حوازن، فتح طائف۔ اور جب
کا علاقہ فتح ہو گیا تو انہی علاقے میں ایک خاتون تھی. جب وہ علاقہ فتح ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. وہ عورت آئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے فوراً کھڑے ہو. ایک عورت آئی, حضور نے دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے. اپنی چادر جو آپ اوڑھے ہوئے تھے آپ نے زمین میں بچھا دیا, ان کو ادب اور احترام سے بٹھایا. جب وہ بیٹھ گئی تو آپ بڑی محبت سے بہت احترام سے ان سے گفتگو کرتے تھے. جب جانے لگی تو ان کو بہت سے تحفے دی, بہت سے ہدیے چلی گئی. جن کو معلوم نہیں تھا وہ پوچھنے لگی کون عورت تھی, کون خاتون تھی, حضور اتنا احترام کر رہے تھے, اتنی عظیم خدمت کی, ان کی کون ہے؟ تو جن کو معلوم تھا وہ کہنے لگی یہ وہ عورت ہے جس نے بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا, دودھ پلانے والی ماں کا آپ نے اتنا احترام کیا ہے, سگی ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے. دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا سلوک کیا ہے, سگی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ کسی نے ان کو کچھ سخت و سست بول دیا, کم زیادہ بول دیا. ایک دم غمگین ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول لوگ مجھ کو ستا رہے ہیں, مجھ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, کاروبار کرتا ہوں میں, بزنس کرتا ہوں میں, تاجر ہوں میں, بزنس میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو لوگ مجھ کو برا بھلا کہتے ہیں, میرے خلاف کچھ بول دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے آپ نے فرمایا دیکھو چچا باپ ہوتا ہے, چچا باپ ہوتا ہے. میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ میرے باپ کی طرح ہیں, خبردار خبردار میرے چچا کو کوئی تکلیف نہ دے. اگر ان کو کوئی تکلیف دے گا تو وہ میرے باپ کو اس نے تکلیف دی. اس کے بعد سے پھر کبھی کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا. جب چچا کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے احترام کا, ادب کا, حسن سلوک کا, تو حقیقی بات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, سوچنے کی بات. آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا نہیں. وہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر ڈالیں, کیا ان کی خدمت میں پیش کریں, اور پھر بھی جھکے جھکے رہیں, پھر بھی ان کے سامنے ادب اور احترام سے رہیں, کوئی ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت سے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. محبت سے ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھ لیے اللہ کے رسول اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ 100 مقبول حج کا ثواب روزانہ دے گا. اللہ کے پاس ثواب کی کمی ہے کیا؟ کتنی بڑی بات ہے. ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو, محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھو, اتنا عظیم ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ رات بھر بیان کرنا بھی ناکافی ہوگا. ایک صحابی ہیں حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ, صحابی, وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے, سب کو معلوم تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا آپ جنت میں چل رہے ہیں اور آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی. تو فرشتوں سے پوچھا کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے, جنت پر قرآن. تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے صحابی حارثہ ابن نعمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھلے. آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان فرمایا کہ دیکھو ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا یہی مرتبہ ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں حارثہ ابن نعمان کی تلاوت قرآن کی قرأت جنت میں سنا. باپ کا احترام کرنا معمولی چیز نہیں.
ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں. اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو بھی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ نے خدمت کا دروازہ بند نہیں کیا. اگر ہم وفات پانے کے بعد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو جیسے زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب ملے گا، خدمت کرنے کا ثواب ملے گا، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے پر بھی ہم کو خدمت کرنے کا ثواب ملے گا، حسن سلوک کا ثواب ملے گا. تو زندہ ہیں تو خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو، اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بالکل اپنا اوڑھنا بچھانا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے. تو اللہ نے بعد میں منع کر دیا کہ ابراہیم تمہارے ماں باپ کافر تھے، ان کی مغفرت کی دعا مت کرو. تو پھر بعد میں رک گئے، لیکن پہلے وہ دعا کرتے رہے. قرآن کریم ان کی دعا اللہ نے بیان فرمائی. تو ہم کو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو خوب ان کی خدمت کر لینا چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے. ان کی خوشی، ان کی رضا ہمارے لیے جنت ہے، ان کی ناراضگی ہمارے لیے نعوذ باللہ من ذالک جہنم. اور اگر ان میں سے کسی کی وفات ہو گئی، ماں کی یا باپ یا دونوں وفات پا چکی ہیں، تو ان کے لیے مستقل یہ سمجھ لو کہ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے اپنے کسی نیک مقصد کی، تو والدین کے ساتھ ضرور یہ دعا وابستہ ہونی چاہیے ہماری دعا میں کہ ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں. تو ہمارا نام ان بچوں میں لکھا جائے گا جو مطیع فرما بردار ہیں، خدمت گزار ہیں اور ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. پھر اللہ نے دو مثالیں دی ہیں کہ ایک فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے میرے پروردگار جو آپ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میرے والدین کو دی ہیں، مجھے توفیق دے کہ میں ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور مجھے توفیق دے کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں، اور میری نسل کو بھی نیک بنا مجھے راحت دے. تو نیک اولاد کی اولاد بھی نیک رہتی ہے ماشاءاللہ. اور پھر نافرمان بچے کی اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ بھی نافرمان بیٹا، وہ بھی نافرمان اولاد ہے کہ وہ ایمان تک نہیں لا رہا. ماں باپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا، اللہ کے سامنے حساب ہوگا، اس کا جواب دینا ہے. تو کہتا ہے دکھ ہے تم دونوں پر، مجھے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کیا جاؤں گا. کون زندہ ہوا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا ہے کیا؟ بتاؤ. اسی پرانی قصے کہانیاں اس طرح نافرمان کہتا ہے تو ماں باپ اس کو بیچارے کہتے ہیں کہ ارے بدنصیب مان لے، ایمان لیا، اللہ کا وعدہ قیامت پر حق ہے. ایسے بھی نافرمان بچے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اللہ ہماری اولاد میں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بہت جامع دعا ہے، ہم کو ہر ماں باپ کی دعا مانگنا چاہیے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر. نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک رہتی ہے، ان کو دیکھ کر ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں. اگر فاقہ کر رہے ہوں تب بھی بہت مزے سے رہتے ہیں. تکلیف کیوں؟ جب بھی نیک اور مطیع فرمان بردار بچوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے. ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچے کو نیک دیکھتے ہیں، اللہ کا مطیع فرمان بردار دیکھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والا دیکھتے ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کی خدمت کا بھی جذبہ اپنے اندر رکھیں، اور وہ بات ہو گئی ہم دعا کریں اللہ پاک جن مسلمانوں کے والدین باحیات ہیں انہیں خوب خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک 2 سال کی کم سن بچی ہے عائشہ صدیقہ، ان کی طبیعت ناساز ہے، تو ہم لوگ بولے گئے تو ہم کیا سکتے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں کو شفا کامل دائی الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو اے اللہ جن مسلمانوں کی والدین باحیات ہیں انہیں خوب خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے والدین وفات پا چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت انہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سے ماں باپ کی خدمت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما اے اللہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا ماحول پیدا کرنا نافرمان بچوں کو بھی فرما بردار کرنا اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی دیندار نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں جن کے نام کا اعلان ہوا ہے وہ اور دوسرے بیمار مسلمان سب کو اے اللہ کرم صحابیت کے ساتھ شفاء کامل دائم عاجل عطا فرما جو مسلمان دواخانوں میں ایڈمٹ ہیں بیماری کی سختی جھیل رہے ہیں تکلیفوں میں مبتلا اے اللہ آپ ہی راحت دینے والے آپ ہی شافی اپنے کرم سے انہیں شفاء کامل دائم عاجل عطا فرما جو مسلمان شادی کے بعد بلا ولد ہیں اللہ انہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما مسلمانوں کے گھروں میں ان بچوں اور بچیوں کے رشتے بھی بنائے اللہ ان کی عافیت کے ساتھ شادیاں کرائے انہیں بھی خوشگوار ازدواجی زندگی جو مسلمان کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ کی پریشانیوں کو دور کرے ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما حرام روزی کی ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما مقروض مسلمانوں کے قرضے ادا فرما غلط مقدمات میں الجھے ہوئے مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما بے قصور حوالات میں بند مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرما اے اللہ مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی مکاتب کی مسلمانوں کی تعلیم اور سماجی اداروں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی دین و ایمان عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما برادران وطن کو بھی 100% عافیت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما اس مبارک مجلس میں جتنے برادران جتنی خواتین ہیں ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا ہمارے اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرما مسلمانوں کے سارے گھروں میں خوشگوار فضا عطا فرما اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جام کوثر رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه برحمتك يا